من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود اللهم حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم رحمة الله على أحبابهم وصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الرحمن في كلامه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم بلند صلوات اللهم صل على محمد سارے حضرات ایک دفعہ عبادات اور خصوصاً مجلس ادا اور مرحومین دی بخشش مغفرت واسطے پرخلوص صلوات بلند آواز دو عنوان ہو سکتے ہیں اس مجلس آزاد دے حوالے نال یہ بی بی دے ایام شہادت بھی قریباً اور دوسرا عنوان سال ثواب دی مجلس ہے اور میں اس حوالے نال کچھ واعظ و نصیحت اور کچھ گزارشات مومنین دی خدمت عرض کروں میرا خیال ہے استاذی مقرب محترم قبلہ علامہ ظہور حسین خان صاحب نے جناب سیدہ معظمہ دے حوالے نال گفتگو فرمائی ہے اور میں چاہنا کہ سورہ مبارکہ حج دا پہلا رکوع تلاوت کراں دا ترجمہ عرض کروں بڑی پیاری بات میں پیاری لگی شاید تو آنا اچھی نہ لگی اسے بندے آنکھیں کہ اللہ دی کائنات وچ کوئی بندہ موت تو نہیں بچ سکتا بندہ موت تو نہیں بچ سکتا مگر بندہ جہنم تو بچ سکتا بولو میرے نال موت تو کوئی بندہ نہیں بچ سکتا مگر بندہ کوشش کرے تے جہنم تو اے میں پیغام جناب نے سنانے سورہ مبارکہ حج دی پہلی آیت میں تلاوت کی تھی اس سے خداوند عالم نے بنی نوع انسان کو مخاطب فرمایا یہ صرف شیعہ سنی دی بات نہیں
یہ صرف مومن تے مسلم دی بات نہیں، جڑا بندہ انسان ہے، اولاد آدم ہے، اللہ دا خطاب ہر اس بندے نال توجہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، فرمایا اے لوگو اپنے رب تو ڈرو۔ اگر اتقوا دا معنی میں ڈرنا کرا، اگر چیز تو خوبصورت مطالباً تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا یقیناً قیامت دا زلزلہ بڑا سخت۔ پہلی آیت مبارکہ خداوند عالم نے دو چیزاں کا ذکر فرمایا، پہلی چیز تقوی اور دوسری چیز عقیدہ قیامت۔ متوجہ نہ میرے سارے؟ سرکار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے سورہ مبارکہ حج دی وضاحت فرمائی، اتقوا اللہ واحذروا الساعۃ۔ امام الانبیاء نے 3 دفعہ فرمایا واحذروا الساعۃ واحذروا الساعۃ واحذروا الساعۃ، اللہ تو ڈرو، قیامت دے آفات تو بچن واسطے کوئی طریقہ اختیار۔ میرے قبلہ و کعبہ حضرت آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر فرمایا کہ انسان دی کردار سازی 2 چیزاں کا ہونا ضروری ہے، پہلی تقوی، دوسرا عقیدہ قیامت۔ قرآن بھی ھدی للمتقین، بولو میرے نام، وہ پہلی آیت قرآن بھی ھدی یہ مطلب تقوی ضروری ہے، کردار سازی واسطے تقوی کا ہونا، اور دوسرا تصور معاد اور تصور قیامت اور عقیدہ قیامت۔ بلکہ میں تاج کرساں کہ جتنا انسان دا قیامت تے یقین ودا ویسی، ایویں میں انسان کردار دیاں بلندیاں طے کرتا۔ میں اس آیت دے ضمن بہت ساری تفصیلات میں چاہنا کہ کوئی بھرتی دا لفظ یا اپنے کو مطلب آکھڑ دی بجائے قرآن مجید دے مطالب نو عرض کرا۔ رحمان فرمائدہ قیامت دا زلزلہ بڑا سخت، اس لفظ تے پھر غور کرو، قیامت دا زلزلہ۔ ایک گل آکھڑ والا مولوی ذاکر تے وائز نہیں، ایک گل کرن والا یہ آکھڑ والا وہ ہے جس نے پوری کائنات کو خلق فرمایا۔ انسان دا خالق پہ فرمائے دے نہ زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، نہ معمولی سمجھ۔ زلزلہ قیامت بہت بڑی شے ہے۔ میرا اللہ کیسے فرمایا یوم ترونہا تحمل ذات کل حمل حملہا، اجے تن سمجھنا سی جدا قیامت دا زلزلہ سی، ہر عاملہ ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے۔ بلکہ الفاظ ایسے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہ۔ فرمایا جدا قیامت دا زلزلہ سے دودھ پلاون والی عورت اپنے شیر خار بچے تو غافل ہو۔ میرا کوئی باز نصیحت توڑے نال تباہ دیتے پہنا تا اپنے نفس نال۔ تو سا دیکھیا اسی دنیا تقابل اگر ہو جائے، یا ماں دی جان بچ دیئے یا شیر خار بچے دی جان،
ماں دی مامتا اور محبت اور شفقت ایسی خالص ہے نا، ماں اپنی جان قربان کر دے سی اپنے نوزائیدہ اور شیرخوار بچے دی جان دا تحفظ کر سی. اتنی خالص محبت ہے ماں دی شیرخوار بچے نال بلاخص. لیکن قیامت دا جدا زلزلہ سی، اس دودھ پیون والے بچے تو ماں غافل ہو گئے، اس کو پتہ ہی نہ سی جو میرا شیرخوار بچہ کس کیفیت ہے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حاملہ اپنا حمل گرا کسی. وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَى، تو سب 100 لوگ نشے دی حالت چھڑ سکتے. سقارا یہ تو سب منشیات دے لوگ دیکھے اس بکھرے بدے ہوتے تھے، بڑے ہوش و حواس باختہ لوگ جیسے. تَرَى النَّاسَ سُقَارَى، لوگ حالت نشہ مدہوش ہو سکتے. وَمَا هُمْ بِسُقَارَى، رحمان فرمیندے حالانکہ نشے دی حالت کوئی نہ ہو سکتے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ قیامت دا زلزلہ اتنا سخت ہو سی جے دی وجہ تو انہوں دے حواس باختہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگ آج کچھ بندے ایسے بدبختاً، یہ میرے لفظ قرآن پیادہ ہے، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم دے اللہ دے دین دے متعلق جھگڑا کر دے. یجادلو دا لفظ جدال کر دے، اختلاف کر دے، پتہ ہی کوئی نہیں، دین پڑھے ہی نہیں، مطلب دین دی الف بے دا پتہ نہیں، مگر دین ایڈا مظلوم ہے، اسلام اتنا مظلوم ہے، احکام قرآن اتنے مظلوم ہیں. جاہل، ان پڑھ، فاسق، فاجر، جس کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے، دین کیا ہے. یجادل فی اللہ بغیر علم، بغیر علم دے اللہ دے متعلق، اللہ دے دین دے متعلق جھگڑا کرتے. ایک عمومی شان، ایک عمومی مطلب ہے نا قرآن کا، ایک خصوصی. یہ آیت جس شخص دے متعلق نازل ہوئی اس شخص کا نام ہے نضر ابن حارث. ایسا ملعون شخص ہے کہ صرف گمراہ نہیں، گمراہ کرن والا ہے. مورخ مفسرین لکھ دے کہ دے عقائد ہیں. پہلا عقیدہ ہے جو ملائکہ اللہ دیاں بیٹیاں. تھکتا نہیں گیا حضرات؟ پہلا عقیدہ اس مشرک دا یہ کہ ملائکہ فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں. اور دوسرا عقیدہ یاد ہے جو قرآن اساطیر الاولین ہے. اور میرے پاس دیکھو قرآن اساطیر الاولین، یہ دا کیا مطلب؟ یعنی قرآن پہلے لوگاں دے قصے کہانیاں دی کتاب. بس قرآن سابقہ لوگاں دے قصے کہانیاں دی کتاب. اور اس دا تیسرا عقیدہ منکر قیامت. اور ایسا متشدد ہے اس عقیدہ انکار قیامت دے اندر کہ کوئی بوسیدہ ہڈی، پرانی دی ہڈی ہاتھ جنب کے سر راہ کھڑا ہو جائے ہاں جدہ لوگ گزرنا. اسلام اور عقیدہ قیامت تمسخر اڑائے ہاں اور لوگاں نے کیا اے نے مسلمانہ دا عقیدہ، اے ہڈی، اے جڑی میرے ہاتھ ہے بوسیدہ ہڈی، اے وقت دوبارہ انسان بڑسی تے پھر زندہ ہو سی. کہہ کے لگائے ہاں، مذاق اڑائے ہاں، قیامت دا تمسخر اڑائے. نہ کوئی الہامی کتاب دا علم رکھتا، کوئی تورات، انجیل، زبور یا کوئی ان پڑھ جاہل مشرک اپنے اس باطل عقیدے دے اندر اتنا ابو جہل کے پھر لوگاں گمراہ کرے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، میں عرض کرا وہ نضر ابن حارث اس دور دا ابو جہل ہا تو جڑا اس دور بغیر علم دے دین تے تبصرہ کرے وہ اس دور دا ابو جہل. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
فرمایا لوگاں چو کچھ لوگ ایسے جڑے اللہ دے متعلق بغیر علم دے اختلاف کرتے وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، ہر سرکش شیطان دی اتباع کرتے ایدو کوئی نواں نظریہ پیش کرے نا جو کوئی نئے فلسفے دیا ادھر ادھر دی کوئی بات رلا ملا کے کوئی نئی جڑی اسلام دے خلاف ہوئے، معاد دے خلاف ہوئے، قرآن دے خلاف ہوئے، اس قسم دے لوگ ایسے سرکش شیطان دی اتباع کرتے بڑا فلسفی ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے۔ قرآن آدھے جڑا علم دے بغیر گفتگو کرے اسلام اور اسلام دے احکام اور عقائد دے متعلق، فرمایا سرکش شیطان۔ کتب علیہ انہ من تولاہ، کتب علیہ، یہ دا مطلب اللہ نے لکھ دیتا ہے، لازم کر دیتا ہے، ضروری جی میں کتب علیکم الصیام، توڑے دے روزے فرض ہے، اللہ نے فرض کر دیتا ہے، کیا؟ انہ من تولاہ، جڑا بندہ نظر ابن حارث یا نظر ابن حارث نما مشرک نال محبت کرے فَإِنَّهُ يُذِلُّهُ، یہ اس نے گمراہ کر دے سی، وَيَحْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جہنم دے سخت ترین عذاب دی طرف لے جائے گا ایسے شخص دی صحبت اور ہم نشینی۔ یہ مطلب قرآن نے منع فرمایا ایسے گمراہ افراد دی صحبت و ہم نشینی تو اجتناب کرو جڑے خود بھی گمراہن اور لوگاں بھی گمراہ کرو۔ سورہ مدثر دے اندر، سورہ مدثر دے اندر بھی اللہ رب العزت نے بدکار فاسق و بدکردار لوگاں دی صحبت و ہم نشینی تو منع فرمایا۔ او جدا اہل جنت جنت اچ پہنچ ویسے نہ اور اہل جہنم جہنم اچ، اور اللہ رب العزت اجازت دے سی اہل جنت نو جو نہ اہل جہنم تو سوال کر کے پوچھو تا صحیح ما سلککم فی سقر، تسا جہنم اچ کیوں آگے؟ قالوا لم نکو من المصلین، وہ اکثر اسی نماز نہ سے پڑھ دے، وہ اکثر اسا مساکین دے حقوق دا خیال نہ سے رکھ دے، وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، خود بدکار نہ سے مگر برے لوگاں دی صحبت و ہم نشینی اچ رکھ دے۔ ایک ہی بندے آگے نہیں گل تک کرنی چاہیے، فلانے نال بیٹھنا تھا چاہیے، نہیں بیٹھن تو پہلے ایک یقین حاصل کر کیا وہ شخص گمراہ تو نہیں ہے؟ گمراہ دی دوستی، گمراہ شخص نال صحبت و ہم نشینی قرآن نے اس تو منع فرمایا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم دوبارہ اٹھائیں بنجن تے شک، موت تو بعد پھر زندگی کیسے ہو سکتی؟ اصل پرابلم یہ ہے نا جی، اگر بلکہ میں عرض کردہ رہنا جس شخص نو قیامت تے یقین آ گیا وہ شخص اللہ دی نافرمانی تو بچ گیا، گناہ کردہ ہی ہوئے جس نو عقیدہ قیامت تے یقین کامل، جیسا کہ وہ میں اگر میرا خیال ہے تو سبھی کچھ زیادہ پریشان نظر آئے، میرا خیال ہے میں موضوع خشک شروع شاید کر بیٹھا تھا، ساری مجلساں دا مزاج نہیں نا، یہ جی گفتگو ہوئے تھے سوائے چند بندے دے باقی تو عباسیاں مارنے تے زور پا رہا تھا۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی حضرت یوسف علیہ السلام دے زندگی دے حوالے نہ قرآن مجید دے اندر جتا زلیخہ لے گئی حضرت یوسف کو خلوت و تنہائی، بڑا مشکل مقام، یہ حجت خدا دے کمال ہے۔ اللہ دا قرآن آگئے زلیخہ نے جدا یوسف دا قصد کیتا،
اور حضرت یوسف نے زلیخا دے اس شیطانی ہتھ گنڈے تو بچن دا ارادہ ان آیات دی وضاحت اور تفسیر علماء نے یہ روایت درج فرمائی کہ اس نے خلوت و تنہائی اچ بھی اپنے بتاں تے چادر پھیلائی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ خلوت ہے تنہائی ہے تو ایسا کیوں کیتا ہے جو انہاں بتاں تے چادر پھیلائی؟ اسا کیا بائیں وجہ کہ توڑے خلوت تنہائی ہے میں انہاں دے سامنے سجدہ کر دیا لہذا خلوت و تنہائی بھی من حیا آئے جو میں انہاں دے سامنے برائی کے میں کراں رو پہ حضرت یوسف آپ دیدہ ہوئے حجت خدا اکھی بس پیاں فرمایا تن بتا تو حیا آمدے کیا من احکم الحاکمین تو حیا نہ آوے ایتھے جدہ بندے دا ایمان دے عقیدہ بھائی جان آ جائے نا اس پہلے بندہ اللہ دی نافرمانی تو لیکن سبحان اللہ اتنا میں سمجھدا گناہ تو بچن دا ملکہ عصمت ہون دے باوجود جدہ دربار عزیز مصر یوسف دی بے گناہی ثابت ہو گئی 13ویں پارے دی پہلی آیت ہے اللہ دے نبی نے فخر نہیں فرمایا اللہ اکبر اطاعت خدا تے اللہ دے نبی نے تکبر نہیں فرمایا ناز نہیں فرمایا عزیز مصر داکھناہا زلیخہ مجرم ہے یوسف بے قصور ہے فوراً عادل وما ابری و نفسی ان النفس لعمارت بسوء اللہ ما رحم ربی میں اپنے نفس نو بری الذمہ نہیں آدھا نفس برائی سے کھیندے بچدا ہوئے جس تے میرے رب دا رحم ہو توفیق پروردگار ہر وقت شامل حال رہے مومنین کرام میں یہ ہاں میں وہ ہاں میں کچھ بھی نہیں مسجد آباد کرن دی توفیق بھی اللہ نے عطا فرمائی دین دی خدمت دی توفیق یہ بھی اللہ نے عطا فرمائی بولو نا میرے نام بعض اوقات انسان نے اندر گمراہی اس انداز نال بھی شیطان پیدا تو بڑا مبلغ تو بڑا واعظ تیری وجہ اے فائدہ او فائدہ پھر انسان گمراہ ہو گیا کہ میری وجہ تو ایسا ہے نہیں جدہ بھی اللہ تے نیکی دی کوئی ہمت طاقت عطا کرے سجدہ شکر ادا کر پروردگار میں تیرا شکر گزارا جو تو اپنے دین دی خدمت دی توفیق عطا فرما تائیں فرمایا اے لوگو اگر تم مرن دوبارہ زندہ کرن تے شک ہے دو دلائل اللہ نے بیان فرمایا نہیں تن شک تا نہیں ہونا چاہیے میرا اللہ کی نہیں فرمایا ذرا اپنی خلقت دے مراحل دے غور کر فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ تن مٹی جو خلق فرما ثم من نطفت پھر نطفہ تو خلق فرما ثم من علقت پھر تن گوشت دا لوتھڑا بنائے ثم من مضغت مخلقت وغیر مخلقت پھر گوشت دے لوتھڑے دے اندر ہڈیاں خلق کر کے بعض اوقات تن کامل الخلقت بنایا بعض اوقات ناقص الخلقت بنایا اشارہ ہے دوسری آیت اللہ رب العزت نے انسان دی خلقت دے سارے مراحل نو بالتفصیل بیان فرمایا لقد خلقنا الانسان فی سلالۃ من طین بلا شبہ انسان نو اصل مٹی تو خلق فرمایا اولاد آدم دی خلقت دا ضابطہ یہ بنایا جو پہلے نطفہ پھر علقہ علقہ دا مطلب گاڑا خون پھر گوشت دا لوتھڑا پھر گوشت دے لوتھڑے دے اندر ہڈیاں دا جال فقسون العظام لحما پھر انہاں دے اتے ہڈیاں دے اتے رحمان فرمائے دے میں گوشت دا غلاف تے پردہ چڑھایا ثم انشاناہ خلقا آخر پھر 9 مہینے اپنے دسترخوان تے مہمان رکھن تو بعد جدہ اس جہان اچ بھیجیا ان دی ایک اور خلقت آئی
نکن گبلائی تھی جملہ لکھیا انہوں فرمایا اے ہور خلقت دو مراد اب کھولی اکھچ بسارت آئی آواز آئی کناچ سماعت آئی زبان جھاس آئی ذائقہ ہا ہاتھ ہاس آئی لمس ہا میرا اللہ یہ کیا ہویا یہ تا ہڈیاں دجال یہ تا نالیاں ہڈیاں وریدہ دا ایک سسٹم میرا اللہ اس سے بولن دی طاقت سنن دی قوت زبان ہاسائی ذائقہ ہاتھ ہاسائی لمس کیسے آیا آواز قدرت آئی بدمن تیرا کمال تا نہ ہویا یہ تا میری ذات دی مہربانی ہے تبارک اللہ احسن الخالقین خلقت انسان تے اللہ نے فرمایا نا فتبارک اللہ احسن الخالقین بس مبارک ہوئے اللہ نے اس کیسی سونی مخلوق خلق خلقت انسان نو بھی اللہ نے دلیل معاد قرار فرمایا سورہ مبارکہ حج فرمایا مٹی پھر نطفہ پھر گاڑا خون گوشت لوتھڑا اور پھر فرمایا اس کے اندر ہڈیاں پیدا کرن تو بعد بعض اوقات اندھے سارے اعضائے بدن کامل خلق فرمائیں بعض اوقات ناقص میں اگر پوچھا جناب دی نمائندگی میرا کریم اللہ ایسا کیوں فرمایا بعض نو کامل بعض نو ناقص الخلقت کیوں فرمایا فرمایا لنبین لکم میں تو آڑے تے واضح کرنا چاہنا جو کائنات قدرت کاملہ تیرے اختیار نہیں قادر مطلق میں وحدہ لا شریک میں چاہنا سب نو کامل بھی بنا سکتا مگر بعض نو کامل و ناقص بہیں وجہ خلق فرما لنبین لکم میں اپنی قدرت تیرے تے واضح کرنا چاہتا ہاں آنا ذرا سن وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى پھر ایک مخصوص مدت تک میں جب تک چاہیا تین رحم مادرج قرار عطا فرمایا انہیں نا ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا جب تک میں چاہیا کسے 7 مہینے کسے 8 مہینے کسے 9 مہینے رحم مادرج قرار دین تو بعد میں بچے دی صورت بنا کے اس نے اس جہان بھیجیا ثم لتبلغوا اشدکم پھر اسے بچے نو میں بھرپور جوانی تک پہنچایا پہلے چھوٹو جا بچہ 1 کلو 1.25 کلو دا اور جناب 2.5 من دا ڈھانچہ اور 2.5 من 3 من 4 من دا ہاتھی ہے بھرپور قوت جوانی تک فرمایا میں اللہ نے پہنچایا وَمِنْكُمْ يُتَوَفَّى مِنْكُمْ تھوڑی عقل نو کیا ہو گیا یہ بچہ ہاں جوانی تک کتنے بچے ایسے ہیں میں جوانی تک جوانی تو پہلے فرمایا يُتَوَفَّى مِنْكُمْ انہوں میں واپس بلا لیا کتنے ایسے ہیں جنہوں میں وفات دیتی واپس بلا لیا انہاں جو کچھ ایسے ہیں جنہوں میں جوانی تک پہنچا دیتا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْزَلِ الْعُمَرِ انہا جوانا نوی پھر میں افضل العمر بڑھاپے دی طرف باز نو بچو بڑھاپے تک پہنچایا تے باز نو جوانی تو بڑھاپے دے درمیان کسے 40 سال کسے 50 سال یعنی کسے 55 سال میں واپس بلا لیا بچپن تو جوانی دے درمیان او کتنے تیرے ہم سے ایسے ہیں جنہاں میں واپس بلا لیا جوانی تو بڑھاپے دے درمیان کتنے تیرے ہم سے ایسے ہیں تیری اکھی دے سامنے تو آپ انہاں دے جنازے چاہے انہاں میں واپس بلا لیا کریم خالق فرمائے دے جنہاں میں ارزل العمر تک او بڑھاپے تک پسترین عمر دی منزل تک پہنچایا لکیلا یعلم من بعد علم سیاہ پہلے جان دے ہاں جدہ بڑھاپے آگئے ہوں کچھ نہیں جان دے نراز ہو گئے انہیں ہے یا آدمی بابے بڑھڑے ہوں قوت حافظہ وہ پہلے جتنے علوم جان دے ہم جدہ ارزل العمر آگئی بڑھاپا آگیا ہم کچھ نہیں جان دے سورہ یاسین اس بھی اللہ رب العزت نے اپنی توحید دی ایک دلیل بیان فرمائی من نعمر ہو ننکس ہو فی الخلق کریم فرمائے دے جنہوں میں عمر زیادہ دینا انہوں خلقت کمزور کر دینا
افلا تاقلون، وقت بھی تین عقل نہیں آ رہی جو تیرے ہوتے کوئی قادر ذات ہے جس تیرے اعضائے بدن نو کمزور کر دیتا. اتھے بھی رحمان فرمائے دے لکھے لا یعلم من بعد علم، پہلے جانتا ہوں کچھ نہیں جانتا. کیوں؟ ارذل العمر آ گئی نا، پسترین عمر دا حصہ آ گیا، بڑھاپا آ گیا. رحمان فرمائے دے اے جڑے میں سارا بیان کیتا ہے، مٹی آئی نطفہ علقہ مضغہ، پھر کامل الخلقت بعض ناقص الخلقت، پھر بچپنا، پھر جوانی تو بڑھاپا. کریم خالق فرمائے دے عقل تو کم لے جڑا انسان نو انہا ساریاں منزلہ چو گزار سکتا ہے، کیا مرن تو بعد تن دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. یہ پہلی دلیل معاد اور قیامت تھی، قرآن نے جنہی بیان فرمایا. دوسری دلیل فرمایا وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً تُوِدَئِ، چٹیل میدان بالکل زمین صاف، کوئی انگوری نہیں، کوئی نباتات پودا نہیں، گھاس نہیں، کچھ نہیں. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اللہ رب العزت فرمائے چٹیل میدانا، زمین صاف آئی، نہ گھاس نہ انگوری نہ نباتات، میں رحمت دی بارش نازل کی تھی، اسے چٹیل میدان اچ نباتات پیدا ہوئے. کوئی سن دے پہ ہو یا کوئی نہ؟ بالکل صاف ستھری زمین آئی، اسے کوئی سبزہ نہ، میں رحمت دی بارش نازل کی تھی، اسے چٹیل میدان اچ سبزہ اگایا، خوشنما باغات اگائے، سبزہ پیدا ہویا، درخت پیدا ہوئے. رحمان خالق فرمائے دے ذالک بأن اللہ هو الحق. تیری عقل نو کیا ہو گیا؟ تو کیوں اپنے خالق دا دشمن بن گئے جڑا چٹیل میدان وچ بارش برسا کے انگوری پیدا کر سکتا ہے، کیا تین مرن تو بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ ذالک بأن اللہ هو الحق. یہ دلیل ہے اس بات دی کہ اللہ حق ہے. اللہ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، فرمایا ہوا مردیاں نو زندہ کرن والا، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر شے تے قدرت رکھن والا ہے. مومنین کرام میں قرآن پہ پڑھدا تو توجہ نال سن. رحمان پہ فرمائی دے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آمن والی ہے جس سے کوئی شک و شبہ نہیں. قیامت آمن والی. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، قیامت آمن والی ہے، اللہ دوبارہ قبراں جو اٹھاون والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. سورہ زلزال میرے پڑھے لکھے سارے احباب تک ظاہر ہے مطالب تو واقف ہیں. جب قیامت دا زلزلہ سی، زمین اپنے اندر موجود تمام خزانے اگل دے سی. وقال الانسان ما لها، انسان تعجب نالاک سی، زمین تن کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها، قیامت والے دن زمین حالات بیان کرسی. بان ربک اوحی لها، کی میں نہ بیان کرسی جدا تیرے رب دا زمین نو حکموں سی. سورہ زلزال دے اندر بھی رحمان نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، قیامت والے دن اللہ دوبارہ قبراں چو اٹھا لے سی. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. فرمایا کتنے بندے ایسے بغیر علم دے جڑے اللہ دے دین دے متعلق لوگاں نو گمراہ کر دیں تے اللہ دے متعلق جھگڑا کر دیں، نہ کتاب دا علم رکھ دیں، نہ الہامی و آسمانی کتب دا علم رکھ دیں. یہ دا مطلب قرآن نے بار بار انہاں جاہلاں تو
اجتناب کرن دا حکم دیتا جڑے بغیر علم دے اللہ دے دین دے متعلق گفتگو کر دیں۔ میں بس بات ختم کر لئیے۔ اللہ دا قرآن نظر ابن حارث دے متعلق رحمان نے گویا اشارہ فرمایا بطور سیمپل ایک بندے دی نشاندہی کی تھی، ورنہ قیامت تک اس کردار دے لوگا دی طرف رحمان متوجہ کیتا جڑا ان پڑھ تے جاہل بغیر علم دے بغیر آسمانی کتب دے علم دے جڑا اللہ دے دین دے متعلق اختلاف کرے جھگڑا کرے وہ بلا معاشرت کیسے ہوتا ہے؟ آپ فرمایا ثانیہ اتفہی لیذلان سبیل اللہ اور شان اکڑا کے ایک قرآن پہ آدھا نے متکبرانہ انداز نہ لوگاں بہ کے باتونی قسم دے لوگ جنہیں بغیر علم دے اللہ دے دین تے تبصرہ کر دیں، اللہ دے دین دے عقائد تے جھگڑا کر دیں، لیذلان سبیل اللہ تے لوگانو اللہ دے دین تو گمراہ کر دیں۔ رحمان فرمایا یاد رکھو لہو فی الدنیا خزیون، ایسے لوگاں واسطے دنیا چ بھی رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت والے دن رحمان فرمائے جہنم دا جلامن والا عذاب انہانو میں انہا دا ذائقہ چکھے سا۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، فرمایا جنہیں لوگ جہنم وچ ویسن اے اپنے برے کرتوتاں دی وجہ تو ویسن۔ اے جی میں کئی بندے آکھے اللہ جو بادشاہ ہویا جن چاہے پکڑ لے جن چاہے چھوڑ دے، ان اللہ بادشاہ نہیں ہو عادل بادشاہ۔ فرمایا جنہیں لوگ قیامت والے دن جہنم دا ایندھن بن سن، ذالک بما قدمت یداک، اے انہاں دی برے کرتوتاں دا نتیجہ اسی بدعمالیاں دا ورنہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ بندیاں تے ظلم کرن والا نہیں، اللہ تا بندیاں تے مہربانی کرن والا، اللہ تا اپنے بندیاں تے مہربانی۔ آخر تے ایک بات میں کر کے مسائب عرض کرنا چاہنا، 40 سال تک کچھ نرم گوشہ ہے کچھ نرمی ہے، لیکن 40 سال تو بعد اللہ رب العزت دی طرفوں سختی اور گرفت شدید ہوئی دی۔ 40 سال بعد آواز قدرت آندی ہے میرے ملائکہ میں انہوں 40 سال تک مہلت دیتی ہے، اے بدبخت 40 سال تک بھی گناہ تو باز نہیں آیا، ان دی گرفت سخت کر دیو، ہون گناہ کرے نا او جڑے رحمت دے پر نہ لیندے گناہ چھپا لیندے ہو او اپنے رحمت دے پر اٹھا لو۔ لہو فی الدنیا خزی، بے شک ہون دنیا چ بھی اندی رسوائی ہوئے پہ تے آخرت چ بھی یہ عذاب دا مستحق بنے پیا 40 سال تو بعد۔ اے جڑے میرے نوجوان عزیز بزرگ تشریف فرماؤ میں تھوڑی خدمت عرض کر دیا۔ میرے محترم سامعین، قبل اس دے کہ موت دا پیغام آ جائے، سانس چل رہی نبض متحرک ہے، دا مطلب زندگی دے آثار باقی ہیں، توبہ دا موقع ہے۔ وہ فرمائیں دے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت پہلے ہے میرا غضب بعد ہے، تو گناہ دو نہ ویک میری رحمت تو ویک، آت سی میری بارگاہ معافی منگتا سی، میں کیڑا معاف کرن والا نبے عبادی، میرا مصطفیٰ میرے بندیاں دستے، انی انا الغفور الرحیم، میں بخشن والا میں رحم کرن والا۔ گناہگار تے مجرم سوچے جو میرے گناہ ڈھیرن پتہ نہیں معاف ہو سن نہ ہو سن، اللہ نے تین 14 دا وسیلہ عطا فرمایا، اللہ نے تین کربلا دا وسیلہ عطا فرمایا۔ مجلس امام حسین جڑے آئے بیٹھے ہو، آؤ نہ اپنے گناہ دی معافی واسطے شہدائے کربلا دا وسیلہ اللہ دی بارگاہ پیش کرو۔ آنکھو جا پروردگار تن شہید کربلا دا واسطہ، پروردگار تن علی اکبر دی جوانی دا واسطہ، پروردگار سمجھے نہ بل بھی میرے گناہ ڈھیرن آکھیا کر، پروردگار تن زہرا دیاں دھیاں دی غربت دا واسطہ۔
یقیناً یہ ایسے واسطے جنہاں نو اللہ رات نہیں فرمائے۔ جتھے قبلہ صاحب لفظ پڑھ دے پہ جو قیامت والے دن منادی ندا کر سی یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، محشر والو اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنی گردنہ جھکا لو، ان تجوز بنت محمد المصطفیٰ، میدان محشر اچ نبی دی دھی دا گزر ہو، اولین و آخرین ہو سن، شہداء و مرسلین ہو سن، صالحین ہو سن، ہر بندہ آنکھیں بند کر کے گردنہ جھکا کے کھڑا ہو سی۔ مخدوم عالم جدہ میدان محشر وارد ہو سن، سیدہ دے سجے حق حسن دا زہر آلود کر سن، کبے حق حسین دا خون آلود کرتا بی بی معظمہ بارگاہ عدالت توحید مقدمہ دائر کر سن، یا احکم الحاکمین، او سب تو بہتر فیصلہ کرن والا، احکم بیننا و بین القوم الفاسقین، میں زہرا مقدمہ دائر کرنا ہی، میرا اللہ میرا فیصلہ کرنا، کیڑا جرمہ میرے پتران کا، کس جرمچ میری دھیاں گئیاں بازار، پتہ تھا اس دن لگ سی نا جو حسین دی اماں دی عظمت کیا ہے، حاجت انتظار پورا عالم محشر منتظر ہو سی، اے جنہیں میرے سامنے رو پہن جنہ بندیاں دی آنکھیں پرنم ہو گئی ہیں، انہاں ایک گل رو آ رہی ہے جنہیں احترام اچ پورا عالم محشر منتظر رہا۔ اللہ جانے بابے دے ممبر دے سامنے 3 گھنٹے کیویں کھڑی دے، اجرکم علی اللہ۔ میں آدھا حسین دی مظلومہ ماں تو دربار اچ گئی ہے، تیری چنگی قسمت آئی، گھر تو دربار تائیں فاصلہ کوئی نہ، پتہ نہیں میں پہنچا لیے گا یا نہیں، گھر تو ممبر تک فاصلہ کوئی نہ، چند قدمہ دا فاصلہ۔ اللہ صحت سلامتی دے بھی ملک صاحب کی بلائی لفظ پڑھ دیں، وقت گھر دے دروازے تو ممبر تائیں بی بی قنات لوائی، پردے دا اہتمام فرمائے، وقت کنیزاں بلائیاں، کنیزاں دے جھرمٹچ حسین دی اماں ٹوری، دیکھو میرے پاس ہے بھائی جنہیں بندے چاہتے ہو بھائی پرسا ہوئے، وقت بی بی بڑی چادر اپنے بدن تے رکھی، یعنی سر تو لے کے پیرہ تک اتنی بڑی چادر آئی جو بی بی دے پیر اُلجھ رہے ہیں، ویکھن والیاں آخریاں جدہ گھر تو باہر قدم آیا، ان لگدا محمد ٹرتا پیا، اجرکم علی اللہ۔ جدہ ممبر دے قریب پہنچیں، پہلے بی بی دی ایک چیخ بلند ہوئی، بی بی دی چیخ دا بلند ہونا، پہلے مسجد دے قہرام ماتم برپا ہوئے، مسجد دے لوگاں نا زہرا دا گریہ سن کے، سارے لوگاں دا گریہ بلند ہوئے، جدہ گریہ دی صدا بلند ہوئی، اس میں روندی زمین تے بہ گئی، جدہ اہل مسجد دا گریہ کچھ تھم گیا ہے تے کچھ خاموشی ہوئی ہے، اس میں بی بی وقت کھڑے ہوئی ہے تے وقت فرمایا سوالم انی فاطمہ، پتہ نہیں تو ان پتہ ہے یا نہیں میں فاطمہ بنت محمد، وعلم انی فاطمہ، جان لو میں توڑے نبی دی دھیاں، اجن نہیں پتا میں دسنا چاہنیاں میں مصطفیٰ دی دھیاں، دردمندہ بی بی چاہ دیا جو کل کوئی انجنا کھے جو میں پتہ نہ لگا، اللہ دی قسم روندی ہوئی دربار جو خالی والا ہی ہے، میں میرا پہ ہر بندے نہیں میری گل سمجھی، روندی ہوئی دربار جو
انہاں کی آکھیا؟ انہاں آکھیا نبیان دا تا وارث کوئی نہیں ہوتا، وراثت دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے اپنا وراثت دا دعویٰ ثابت کرن تو بعد بی بی ممبر تے بہنالن خطاب کر کے فرمائے حد ہو گئی، تو پیو دا وارث بڑے ہو تے میں زہرا اپنے بابے دی وارث کوئی نہ۔ مومنین کرام وال اپنے بابے دی قبر تے آکے اپنے دکھاں دی پہلی مجلس آپ پڑھی سی، کیڑی بابا میں گئیاں دربار انی واقفتن، او بیٹھے رہن میں کھڑی رہی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ توڑیاں کوکاں تے رحم فرمائے، اس غم تو سوا شالا دنیا دے کسے غم مچ نہ روگو۔ بابا میں رون دی رہی ہاں، تریجا جملہ کیس وسائلتن، بابا میں حق منگ دی رہی ہاں، لوگ تیری سنت دے پرزے کرے دے رہے ہیں، میں آنا کوئی کلی دھی ہوئے نہ اپنے پیو دی، اندھا بابا دنیا تو ٹر جائے، وسیب دے لوگ آوے میں خصوصاً بزرگ اندھے سرد شفقت دا ہاتھ رکھ کے آدن تیرا بابا ٹر گیا دنیا تو تائی اللہ بھی رضا، پیو دے ٹر ونجن دے بعد اسا تیرے پیو دی جاتے ہر دکھ درد جھ اسا تیرے نال آئے۔ دسو میں شریف لوگاں دا مجمع مسلمانہ دا حق تا بڑھدا نا جو زہرانوں پر چاون واسطے آمین، ارمان اس گل دے جڑا قبر اچ بھی نہ بھول سی، آئے ہن مگر خالی ہاتھ نہیں، ہاتھ اچ اگ تے لکڑیاں، دروازہ زہرا میں کیویں چھپا سکدا، جدا زہرا دے دروازے تے اچھا بولیں، مولانا شبلی لکھے دھمکی دیتی آئی، آگ لائی کوئی نائی، میں آدھا جن دھمکیاں پہ دے دیان وہ عام مستور آئی، لوگ پڑھ دن جو بی بی کنیز نو بھیجے نہیں، کنیز نو نہیں بھیجے بی بی آدھی ہے میں آپ وینیاں، آخر میرے بابے کا کلمہ پڑھ دن میرا حیاء کرے سے دروازے دے پچھوں آکے کھڑ گئی حسین دی اللہ، پچھو پتھران دی دیوار آگوں دروازہ درمیان اچ محمد دی تھی، صدقے 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 تواڑی محبت کو صدقے، لوگ اچھا بولیں دروازے دے پچھو کھڑ کے آدھی آئی آمنا لا اچھا نہ بول، اس گھر اچ میریاں پردہ دار تھیاں رہ دیا، سپیکر دا شور ہے آواز سمجھ آئیے سارے مومنین، حق المار کے آدھی آئی آمنا لا اچھا نہ بول، اس گھر جنت دے جوانہ دے سردار رہ دے، یاد ہے ہومن پائے اے باہر نائے میں بھالا بسا، میری مجبوری ہے میں چھپا نہیں سکتا، اللہ گواہی دھمکی نائی تقرار ودھے آئے انکار ودھے آئے، آوڑا لے دروازے نو بھالا چھوڑی، سیدو مومنو ادو دروازہ جلائے ادو سرخ میخ نکلی، نہیں بزرگ سارے سمجھ گئے میں کیوں آکھے سرخ میں، شیخ عباس کو می لکھیا ہے آگ دی وجہ تو میں خدا رنگ لال ہو گیا، اور کوئی منظر بنا سکتا ہے تا بنا، پچھو پتھران دی دیوار اگوں بلدہ ہویا دروازہ، من معافی دے سو درمیان حسین دی مظلوم ماں، ہونا آوڑا لے بلدے ہوئے دروازے نو دھکا مارے، بس میں اس تو زیادہ نہیں پڑھ سکتا، وہ دروازہ زہرا تھے آئے، مومنو بلدی ہوئی میں زہرا دے پہلو چ داخل آئیے،
میری آقا دادی دوائن آئے فضا جلدی من سہارا دے میڈا محسن مارا اجرکم اللہ درمیان تھیر سارے مسائبن آخر میں آپ اہل دلہ میں کیویں پڑھ سکتا تو کیویں سن سکتا میں تائیوں کو جاتا ہجوم بلا اجازت زہرا دے گھر آگی ہے میں پڑھتا رہنا کربلا دی بنیاد نہیں یار میں پھر لفظ دہرانا چاہنا میں آدھا زہرا کربلا دی بنیاد زہرا دے مسائب کربلا دی بنیاد میں آدھا ابتدا زہرا دے گھر تو ہوئیے انتہا کربلا ہوئی زہرا دا دروازہ جلے یہران دی رات زہرا دیا دھیاں دے خیمے جلے اور میری لکھ جان قربان زہرا دے گھر لوگ بلا اجازت آئے شام غریباں لوگ بلا اجازت زہرا دیا دھیاں دے خیمیاں چھائے یہ گل ہے یا نہیں میادہ لوگ بلا اجازت زہرا دے گھر نامنا یہران دی رات شام دے بدماش زہرا دیا دھیاں دے خیمیاں چھنا سارے مومن عزادار من معاف کر سوکھی رعایت ہے میری آقا دینو ایڈا دردہ جو غشن پہلو شکستہ فضا سہارا دیتا ہے بی بی مسنت آئیے غشا گئے نکھی بندن میں تو پوچھ اکڑے ویلے کھلیے میں آدران آنکھوس ویلے کھلیے جدہ سامنے بخت لٹیندہ پھیا لوگ علی دے گلے چرسیاں پھائیں دیان اور پہلو دا درد بھول گیا اس آئیے تے علی دے دامن چاہت پایا اس آدھیے خلو ابن امی چھوڑ دیو میرے وارث نو اجرکم اللہ بڑے حوصلے نال میں اگلا جملہ بی بی آدھی آئی چھوڑ دیو میرے وارث نو اللہ لانشرن راسی ورنہ میں ہتھنال سر دیوال کھولی جدا کیا میں سر دیوال کھولی سا مدینہ دی نگری حال گئی ہے میں آنکھیں مخدوم آجاتا ہے وال کھولے تو کوئی نان مدینہ چھ زلزلہ آگیا کربلا یہر دی رات آئی تیری آدھیاں دے سر دیوال کھلے ہوئے زینب و کلشوم دیوائن بلندن واحجابا سادات مومنین من معاف کر سو جدن لوگ آئین تے علی نو گرفتار کیتا نے مسجد دی طرف لے کے ٹورن تے بی بی دا ہاتھ علی دے دامن جائے آنکھے جملن میں کیویں چھپاوا آوڑا لے اپنے غلام کن فضنو آنکھے زہرا دا ہاتھ چھوڑا سید و مومنوئی دے ہاتھ چتازیانا اقبل الرجل ہونے آپ آگے ودھے اس کمینے جیا ظلم کیتا ہے جب تک زندہ رہیے سچے ہاتھ نہ میری لک جان قربان ہو جائے شالا توڑی دیدی میں لکھ دفعہ میں پھر آتا آوڑا لے اپنے غلام کن فضنو آکھے جلدی کر بطول دا ہاتھ چھوڑا امامت دی محافظہ ہے نا زہرہ اتا پہ روندن مومن اللہ گواہ ایدہ اشارہ کرنا حرامی اگے ودھے ایدہ ہاتھ چتازیانا بزرگوئے جیا عجر رسالت دیتا ہے جب تک زندہ رہیے سجے ہاتھ نال
میرا خیال ہے کئی بندے سمجھ دیں جو زہرا دا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے تے بطول علی دا دامن چھوڑ دیتا ہے. نہیں شیخ عباس کو می لکھ دیں سجا ہاتھ زخمی ہو جائے بطول دا کھبا ہاتھ علی دے دامن چاہے. آدھی آئی حیا کرو میری آدھیاں پیا رو دی آدھی آئی آونا لا حیا کر میرے حسنین پھیران دین میری زینب پھیران دیئے. میرے محترم ہون میں معافی دے سوکھا جملے روایت دے لفظاً جدا آونا لے سمجھیا ہے زہرا علی دا دامن نہیں چھوڑیں دی. اقبل الرجل ویلتم خداہا آپ کے ودھے جیا تماچا مارے زہرا دے گوشوارے ترٹ کے زمین تے آپین بطول دے وین آئے نواب محمدہ بابا تھی تماچے دید صدقے توانی کا دنیا دے پرتے سلام اللہ. جی میں لکھ دفعہ کھا علماء لکھیا ہے جب اس کمینے تماچا مارے آہ مرت اینہا زہرا دی اکھلالو. پتہ نہیں ہر بندہ سمجھتا ہے یا نہیں. علماء لکھیا ہے ایو وجائی اس واقعہ تو با معصبت الراس سر تے پٹی بدھی رہا. اس راز تو پردہ اس ویلے اٹھے آئے جدا علی غسل دے دی جاتے پٹی ہٹائیے. ظالم دے ظلم دے نشان نظر آئے علی موتے پٹے دا ہویا حجرے چو بہر آئے. ابن عباس آدن علی کیوں ادھر رونے آدن میں روہ نہیں تھا کیا کرا جدا میں پٹی ہٹائیے میں نو ظلم دا نشان نظر آئے. میں ودر رونا زہرا اے ظلم میں علی تو چھپائی رکھے میں نو نائی ڈسے دی جو میں دیاک زخمی ہے میں نو نائی ڈسے دی جو میں دا رخصان وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَعَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار بے حق کے چہردہ معصومین علیہ السلام مومنین دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما. مجلس آزاد ثواب مرحومین مخصوصین دے نامہ اعمال درج فرما. جناب سیدہ دی شفاعت نصیب فرما. پروردگار کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما. میرا اللہ زہرا دے لکھے پہلو دا واسطہ جڑی بابے دی قبر تے آکے آکھیا بابا رات دے پکھی بولیاں بول بول کشتا سبحان اللہ. ہاں میرا بارواں فرمائی دے سلام میرا اس مظلومہ دے المقصوبت جہرہ جڑی چٹے دی لٹی گئے والمدفونت سرہ جڑی رات دیاں پردیاں چو دفع دیں. میرا اللہ زہرہ دے مسائل دا واسطہ پریشان مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما. میرا اللہ اس مظلومہ دے دکھاں دا واسطہ جڑی 75 دن یا 95 دن جب تک بابے تو بعد زندہ رہی ہے بی بی دی پہلی حالت باقیت العین زہرا دیاں آنکھی وسدیاں رہ دیاں معصبت الراس سرت موت دی پٹی بدھی ہے. کہیں ویلے پترانو سامنے بہا کے آکے دے گیا نیو نانا جڑا مہر نبوت چلا. میرا اللہ اس بی بی دے مسائب دا واسطہ
جڑی ٹردے ویلے آدھی آئی علی مینو غسل آپ دے میں جڑی آدھی آئی علی مینو کفن آپ پواویں جڑی آدھی آئی علی میرا جنازہ آپ چاہیں یا علی میری موت دا اعلان نہ کرائیں یا علی یا لوگ میرے جنازے چنائیں جنہ میڈا محسن مارے یا علی مینو آپ دفنائیں یا علی دفن کرن دے بعد میری قبر دا نشان مٹا چھوڑ دے میرا اللہ سے امام دے ظہور تاجیل فرما اے روندیاں آئیں آکھیں اپنے بار میں مولا دی خدمت پچھن تا سی حسین دی اماں دی قبر کے لی جاتے میرا اللہ میرے امام دے ظہور تاجیل فرما میرا اللہ بانیان مجلس دے توفیقات اضافہ فرما میرا اللہ علی محمد دی عزت و عظمت داستا مومنین جہان دی حفاظت فرما میرا اللہ جڑے اس جان تو چلے گئے خصوصاً بانیان مجلس دے مرحومین دے درجات بلند فرما کربلا والیاں دی شفاعت نصیب فرما میرا اللہ موت تو پہلے توبہ دی توفیق عنایت فرما میرا اللہ زندگی دا خاتمہ بالخیر فرما میرا اللہ علی محمد دی عظمت دا واسطہ ساڑے گناہ معاف فرما ساڑے مرحومین دے گناہ معاف فرما ساڑے اساتذہ دے گناہ معاف فرما میرا اللہ ساڑے بزرگان دے گناہ معاف فرما میرا اللہ زہرا دیاں دیاں دی غربت داستا میرا اللہ شام غریبہ دیاں لٹیاں سید زادیاں دی مظلومیت داستا میرا اللہ انہاں مظلومہ سید زادیاں دی غربت داستا جڑیاں یاراں دی رات آدیاں نہ حیا کرو ساڑی ماں زہرا میرا اللہ ساڑی عبادت قبول فرما ساڑے لمحات قبول فرما تمام خرچ و اخراجات عبادت شمار فرما میرا اللہ تمام مریض مومنین و شفائے کلی عنایت فرما خصوصاً قبلہ و کعبہ حضرت ملک اعجاز حسین صاحب قبلہ نصیحت و سلامتی عطا فرما میرا اللہ ساڑیاں دعائیں اپنی بارگاہ مستجاب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ